خوش آمدید۔ چلیے آج بات کرتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی، ایک ایسی شخصیت جن کا نام تاریخ میں تو درج ہے، لیکن جن کی زندگی اور میراث پر آج بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ اکثر لوگ انہیں صرف ایک وزیر اعظم کے طور پر نہیں بلکہ ایک بہت ہی خاص لقب سے جانتے ہیں، شہید ملت۔ یہ خطاب ہی ان کی قربانی اور ملک کے لیے ان کی خدمات کی پوری کہانی سنا دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم لقب کے پیچھے اصل انسان کون تھا؟ آئیے ان کے سفر کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مقام تک آخر پہنچے کیسے۔ تو ان کا سفر شروع ہوتا ہے مراد سے، لیکن ان کی منزل تھی عوامی خدمت۔ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں قیادت کے لیے تیار کیا۔ ان کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں دولت اور اثر و رسوخ کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ظاہر ہے اس ماحول نے انہیں وہ بہترین تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا جو اس وقت بہت ہی کم لوگوں کو مل پاتی تھی۔ ان کا تعلیمی سفر دیکھیں تو وہ ہندوستان کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شروع ہوا اور پھر سیدھا آکسفورڈ اور لنڈن کے انر ٹیمپل تک پہنچا۔ قانون اور سیاست کی اتنی اعلیٰ تعلیم نے انہیں بیرسٹر تو بنا دیا، لیکن ان کا دل اپنے وطن کی خدمت کے لیے دھڑکتا تھا۔ تو جب وہ 1923 میں ہندوستان واپس آئے تو ان کا راستہ بالکل صاف تھا، سیاست کے ذریعے اپنے لوگوں کی خدمت کرنا۔ ہندوستان واپس آ کر انہوں نے اپنی ساری توجہ سیاست اور برصغیر کے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ پر لگا دی، اور یہیں سے ان کے قائد اعظم کا دایاں بازو بننے کا سفر بھی شروع ہوا۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اپنی قابلیت کی وجہ سے بہت تیزی سے آگے بڑھیں۔ 1926 میں مرکزی اسمبلی کے ممبر بنے اور صرف 10 سال بعد 1936 میں انہیں پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا، جو کہ ایک بہت ہی اہم عہدہ تھا۔ وہ صرف ایک سیاستدان ہی نہیں تھے بلکہ محمد علی جناح کے سب سے قریبی اور قابل اعتماد ساتھیوں میں سے ایک بن گئے۔ ان دونوں نے مل کر مسلم لیگ کو منظم کیا اور لیاقت علی خان تحریک پاکستان کے ایک بہت ہی اہم منظم کے طور پر سامنے آئیں۔ ان کی محنت رنگ لائی اور اب ہم پہنچتے ہیں ان کے سفر کے سب سے اہم موڑ پر، ایک نئے ملک کی تشکیل اور اس کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر ان کا کردار۔ 14 اگست 1947 یہ وہ تاریخی دن تھا جب پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور اس نئی قوم کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے لیاقت علی خان کو ملک کا پہلا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ لیکن آزادی کا جشن اپنے ساتھ بے پناہ چیلنجز بھی لے کر آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ انہیں وراثت میں ایک ایسی قوم ملی جسے ہر طرف سے مسائل نے گھیرا ہوا تھا۔ ذرا سوچئے، لاکھوں مہاجرین کی آبادکاری، بالکل خالی خزانہ، بھارت کے ساتھ کشیدہ تعلقات اور صفر سے ریاسی اداروں کی تعمیر، یہ وہ بڑے بڑے بحران تھے جن کا انہیں سامنا تھا۔ ملک کی بقا کا انحصار ان کے فیصلوں پر تھا۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود انہوں نے ملک کی بنیادیں رکھنا شروع کیں۔ 1949 میں قرارداد مقاصد پیش کی جس نے آنے والے آئین کی ایک طرح سے نظریاتی بنیاد فراہم کی کہ ملک کا نظام اسلامی اور جمہوری اصولوں پر چلے گا۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی اور ایک خود مختار ریاست کی شناخت کو شکل دینے کی کوشش کی۔ مگر افسوس، ان کی قیادت کا یہ سفر بہت ہی المناک اور اچانک طریقے سے ختم ہو گیا۔ 16 اکتوبر 1951 راولپنڈی، یہ وہ تاریخ اور مقام ہے جہاں ایک ایسے واقعے نے جنم لیا جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہوا یہ کہ راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کے دوران وزیر اعظم لیاقت علی خان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے، یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوا؟ ان کی موت آج بھی ایک گہرے راز کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ دیکھیے، قاتل جس کا نام سید اکبر تھا، اسے تو موقع پر ہی پولیس نے ہلاک کر دیا تھا، لیکن اس کے پیچھے کون تھا؟ اس قتل کے اصل محرکات کیا تھے اور اس کے پیچھے کی سازش کیا تھی؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ تو آخر میں اس بات پر غور کرتے ہیں کہ انہیں کیسے یاد کیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنے پیچھے کیا اثرات چھوڑے۔ ان کی میراث کو ہم 2 حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ان کی سیاسی خدمات ہیں جنہوں نے پاکستان کی ابتدائی سمت طے کی، اور دوسری طرف ان کی ذاتی خوبیاں، دیانت، سادگی اور اصول پسندی، جن کے لیے وہ آج بھی جانے جاتے ہیں۔
اور ہم اس گفتگو کو ایک بہت ہی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر پاکستان نے اپنے پہلے رہنما کو اتنی جلدی نہ کھویا ہوتا تو آج اس کی تاریخ کتنی مختلف ہوتی؟